بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کریں گے کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی اس درخت کے نیچے، پس جان لیا اس نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پس اتارا اس نے اطمینان کو ان پر اور بطور انعام انہیں یہ قریبی فتح بخشی اور بہت سی نعمتیں بھی عطا کی جن کو وہ عنقریب حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زبردست بڑا دانا ہے۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 18 اور 19 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین، آج ہفتہ ہے 19 رمضان المبارک 1432 ہجری، 20 اگست سن 2011 ہے۔ آج کی معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں، ڈاکٹر نیلوفر مہدی صاحبہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ اور ہماری ٹاپ سٹوری جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے ہی ہے۔ کراچی جو ہے وہ جل رہا ہے، اس حوالے سے خبر ہے کہ حکومت بے بس خون ریزی جاری۔ کراچی میں 5 پولیس اہلکاروں سمیت مزید 36 جاں بحق فوج نہیں بلائیں گے، ایوان صدر کے اجلاس میں فیصلہ۔ چکرا گوٹ میں پولیس وین پر فائرنگ، ڈی ایس پی سمیت 50 زخمی، 4 کی حالت نازک، 1 بس اغوا، 8 نظر آتش۔ صدر نے امن کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی، آپریشن شروع کر دیا ہے، یہ کہنا ہے رحمان ملک کا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ہم شامل کرنا چاہیں گے پشاور کے حوالے سے ایک خبر جو کہ افسوسناک واقعہ کل پیش آیا۔ جمرود مسجد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکہ، 55 شہید، 100 زخمی۔ 16 سالہ حملہ آور نے خود کو اڑا لیا، چھت گر گئی۔ شہید ہونے والوں میں بچے بھی شامل۔ صدر وزیر اعظم نواز شریف، بان کی مون اور دیگر کی شدید مذمت۔ اور اگر ہم کراچی کے حالات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کل ایک اہم اجلاس بھی ہوا۔ صدر زرداری کے حوالے سے خبر ہے کہ زرداری کا فون الطاف حسین نے حکومت میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی۔ بعض حکومتی عناصر قاتلوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، یہ کہنا ہے الطاف حسین کا۔ بات کریں گے سب سے پہلے کراچی کے حالات کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کراچی کے حالات کو ہمیشہ یہ کہتے رہی ہیں کہ یہ ایک جنگ ہے مختلف علاقوں پر قبضے کے حوالے سے، اور آپ نے تجویز بھی پیش کی تھی کہ کچھ عرصے کے لیے اس کو فوج کے حوالے کر دیا جائے، نہ صرف کراچی کو بلکہ پورے ملک کو، تاکہ جو گند ہے وہ صاف ہو جائے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ فوج کو بلانے کے حق میں نہیں ہے، وہ چاہتی ہے کہ مزید لاشیں گرتی رہیں۔ آپ اس صورتحال پر آج کیا تبصرہ کریں گی؟ جی، جو اگر آج کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھیں تو مجھے یہ تو لگتا ہے کہ فوری طور پہ جو کراچی کے حالات ہیں، یہ جتنے کمیشن بناتے رہے ہیں اور یہ جتنے بھی یہ کتنی دفعہ پہلے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں، اور کل اس کی جو سمبل ہے، مختصراً جو سمبل ہے وہ یہ ہے کہ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی اور 10 بجے رحمان ملک آئے تھے ٹیلی ویژن پہ، اور انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھیں پرسوں رات 2 بجے سے آج اس وقت تک کہ یہ 10 بجے کی بات ہے، کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی، اور 11 بجے اس کے بعد فوری بعد وہ خبر آ گئی کہ انہوں نے پولیس وین پہ حملہ کر کے تو وہ ایک 4 کمانڈوز بھی اب تک کی جو تازہ اطلاعات ہیں 4 کمانڈوز شہید ہو چکے ہیں اس کے آدھے گھنٹے بعد۔ تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں سمپٹومیٹک ہے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ رحمان ملک صاحب جو مرضی یہ حکومت کہتی رہے۔ بات یہ 2-3 ہمیں مینشن کرنا چاہیے جو عناصر کیونکہ اس چیز میں ہیں۔ پہلے تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر کہ ایم کیو ایم کے مطالبات مانے جائیں کمشنریٹ سسٹم کے بارے میں، پولیس ایکٹ کے بارے میں، تو یہ خوش ہو جائیں گے۔ خوش تو ہو گئے، عشرت العباد صاحب جو گورنر ہیں واپس آ گئے، اور اب آپ نے خود پڑھا ہے کہ وہ آنے کے لیے وہ تیار ہے، حکومت میں کر لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں 2-3 اور آپ دیکھیں، کل رضا ہارون جو ان کے ایک ایم این اے ہیں ایم کیو ایم کے، انہوں نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ ابھی بھی جو حکومت کے کچھ جو عناصر ہیں یا کچھ ان کے جو لیڈر ہیں وہ ابھی تک بھی یعنی کہ ہم سرپرستی کر رہے ہیں ان گینگز کی۔ یہ الطاف حسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں بعض حکومتی عناصر قاتلوں کی وہ تو ایک تو یہ ان کے آپ کہہ سکتے ہیں خدشات ہیں، بہانے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الطاف حسین نے پھر آج انہوں نے بیان دیا کہ میرے اوپر پریشر
हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी मेरे ऊपर प्रेशर डालने के लिए लंदन में उन्होंने लंदन के जो कि हुक्मरान हैं उनसे बात की है FIA ने और IB ने, और गलत हमारे बारे में बयानात दी हैं और उनका प्रेशर मेरे पे आया है कि हम इन चीज़ को, जैसे कि हम इसके जिम्मेवार हैं, उनका कहने का मकसद ये था। तो एक तो बात ये है जो हम समझते हैं कि अगर हुकूमत में आ भी जाए, वो हुकूमत में आएंगे तो अपने आप कह सकते हैं अपने एजेंडा के लिए आएंगे, क्योंकि वो हुकूमत के बगैर रह नहीं सकते MQM। एक बात ये, इससे ज़रूरी नहीं होगा कि ये हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे हाथ पे आप याद रखिएगा कि ये जो बार बार कह रहे हैं, जो अमन कमेटी है जिसमें ज़्यादा पख्तून हैं, जो कि वो कहते हैं इनको वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो उनके साबिक सीनियर वज़ीर रह चुके हैं, जिनको हटाया गया था इसी बात पे कि वो उनको उनकी सरपरस्ती वो कर रहे हैं, और ये वो कमिटीज़ हैं जो कि जुल्म कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। तो ये भी एक्यूजेशन अभी वहाँ इन प्लेस है। और ये भी है कि आप देखिए जब इन्होंने कमिश्नर सिस्टम को हटाया तो जो अब दूसरी साइड है जो ANP है और जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं अंदरून सिंध के, जिन्होंने मिलके, और दूसरे दीगर छोटे पार्टी जिन्होंने मिलके हड़ताल किया इस बात के ऊपर, तो ये भी तो एक्टिव है ना। वही बात आ गई ना, बैटल फॉर टफ। ये अब आपने MQM को अकोमोडेट किए, अब ये लोग नाराज हो गए हैं। तो ये एक सोल्यूशन तो उन्होंने, टोटल सोल्यूशन तो नहीं उन्होंने ढूंढा ना, क्योंकि कराची में तो जीरो सम गेम है, यहाँ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए गुंजाइश नहीं है। MQM समझती सारे पार मेरे पास हो, किसी के पास और कुछ ना हो। दूसरे जब इनको चैलेंज करते हैं, हाँ वो ANP हो या पीपल्स पार्टी हो, तो वो जब चैलेंज करती है तो वो MQM जब रेजिस्ट करती है तो उनकी तरफ से जीरो सम हो जाता है कि जी इनको खत्म कर दें। तो जहां के इतनी शदीद तरह की एक जीरो सम गेम हर जो अनासर वहां है वो समझता है, हर कोई समझता है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज पर आप कैसे आएंगे? हथियार रखने को तैयार नहीं, हथियार दूसरी जानिब जो रहमान मलिक साहब की बात फरमा रही थी, वो कल तो बददुआएं भी दे रहे थे औरतों की तरह के इनका बेड़ा गर्क हो जाए जो कराची का हालात खराब कर रहे हैं। खैर पूरी कौम उनको इस तरह के बददुआएं दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या रहमान मलिक साहब जो हमेशा दावेदार हैं कि कराची के हालात हम ठीक कर लेंगे और फिर उनको भेज दिया जाता है कराची के हालात ठीक करने के लिए, फिर वो अपना गुस्सा जो है वो मीडिया पर उतारते हैं कि मीडिया जो है वो गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, टारगेट किलिंग नहीं हो रही, लेकिन मीडिया टारगेट देखें बार बार आप जितने भी रिपोर्ट्स चले, मीडिया रिपोर्ट दे रही है, कुछ तो वाकई मीडिया गलत रिपोर्ट करती है, सेंसेशनलिज्म ज़रूर है, लेकिन देखिए हर जो आप चैनल को आप देखते हैं या आप जो ये रिटन मीडियम को आप देखते हैं, तो वहाँ आप ये देखिएगा कि बार बार ये कहा गया था कि जो कुछ ये हो रहा है, किडनैपिंग्स हो रही हैं, लोगों के घर में जाके कर रहे हैं, सामने वारदात हो रहे हैं, और रेंजर्स, अब रेंजर्स पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस नहीं है, रेंजर्स और पुलिस इकट्ठे होके ये कामयाब नहीं हो रहे। वे लोग का बार बार ये कहना है कि ये लोग वहां तमाशबीन की तरह खड़े हैं या टाइम से पहुंचते नहीं है, या कोई इंटेलिजेंस कोई इस तरीके से उनका कोई सिलसिला नहीं है कि पहले से इसको प्रीएम्प्ट करते। ना इंटेलिजेंस है, ना आपकी रेंजर्स कामयाब है, ना आपकी पुलिस कामयाब है। अब मुझे बताएं इन हालात में रहमान मलिक साहब हमारे साथ शेयर करें, उनके पास कौन सा ऐसे नुस्खा है जो वो कह रहे हैं हालात ठीक हो जाएंगे? कैसे? जो मैंने कहा जीरो सम गेम है, जो पार्टीज हैं वो अपने अपने गैंग्स को चला रहे हैं, बाय प्रॉक्सी वॉर वो अपना बैटल ऑफ टर्फ वो लगातार कर रहे हैं, जितने भी हुकूमत के जो इदारे हैं वो नाकाम हैं, इनकी जो आप कह सकते हैं नेगोशिएटिंग या इनकी जो चालें हैं वो नाकाम रही हैं। तो मैं रहमान मलिक साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि हमें बताएं कि इनके पास कौन सा वो नुस्खा है कि वो, हम सुनते हैं जी मीटिंग होगी, 10 बंदे को बुला लिए जी, कमेटी बनाएंगे, ये करेंगे, अभी तक तो 3 महीने में इसका कोई असर नहीं हुआ। तो क्या आपके पास है कि फौज भी नहीं बुलाएंगे, वरना सदर में फौज भी नहीं बुलाएंगे? लेकिन हमने माजी में भी देखा है कि जुल्फिकार मिर्जा साहब ने जिन टारगेट किलर्स की जानिब निशानदेही की, उन्होंने कहा कि ठोस और वैलिड रिपोर्ट्स हैं इंटेलिजेंस के हवाले से कि कौन कौन से लोग और कौन कौन सी तंजीमों के कारकुन इस पर मुलविस हैं। और कल जो पुलिस के कमांडोज को शहीद किया गया है, वो जिस इलाके में शहीद किया गया, इसके हवाले से भी रिपोर्ट्स हैं कि एक तंजीम जो कि अपने आप को अब पूरे पाकिस्तान में भी मनवाना चाहती है, उसके लोग मुबैना तौर पर मुलविस हैं, उनके नाम भी बाकायदा तौर पर लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी एक टारगेट किलर्स को सामने नहीं लाया गया, किसी एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अगर आपके पास टारगेट किलर्स हैं तो आप नहीं समझते कि उनको मीडिया पर लाना चाहिए ताकि अवाम जान सके कि कौन है जो कि कराची के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है?
دیکھیں جی یہ تو بات ذوالفقار مرزا کے وقت سے چل رہی تھی نا کہ انہوں نے یہ کہی کہ میرے پاس لسٹ ہیں، انہوں نے باقاعدہ نام بھی دیے تھے جیسے آپ فرما رہے ہیں، وہ 2 مہینے پہلے یہ کام ہو چکا تھا کہ انہوں نے نام دیے. اس کے اوپر رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے 150 ان کو پہلے، یہ کوئی 2 ہفتے پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ تھی، ہم نے ان کو گرفتار بھی کر لیا ہے. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ 150 کون ہے، وہ کہاں ہے، یہ پتہ نہیں. دوسری بات جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو کہ بہت سیریس بات ہے، آپ اس چیز کو نوٹ کریں، جو کہ پولیس جو ہے وہ یہ تو جو اب ان کے وین پہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس سے مزید حالات خراب ہو جائیں گے، کیونکہ پولیس آلریڈی بہت ڈیمورلائزڈ ہے. وہ کہتے ہیں 10,000 روپے کے لیے ہم کیوں اپنے آپ کو مروائیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح کی کارروائی کی گئی ہے. جی، اور مزید ڈاؤن کرنے کے لیے آلریڈی ڈاؤن تھا. پولیس میں کرپشن بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اچھا ایک اور بہت اہم بات ہے کہ کل میں سن رہی تھی ٹیلی ویژن پہ کہ یہ جو اب جو کہ تاجر جو یہ جو ہے سیکٹر، اب یہ اتنے پریشان ہوئے ہیں. وہ ان ایک شخص نے آ کے ان کا جو ان کے جو ریپرزینٹیو تھے تو انہوں نے ترجمان تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ ہمیں چٹس آ گئی ہیں کہ اب سے لے کے عید تک کے ہمیں 5 کروڑ روپے اس علاقے سے چاہیے، اور اگر آپ بھتہ چاہیے، اور اگر آپ یہ بھتہ نہیں دیں گے تو ہم جس طرح ہم نے کرنا ہے ہم آپ کی دکانیں بند کرا دیں گے، لوٹ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. اب وہ بری طریقے سے جی وہ بھی افیکٹ ہے، اب وہ افیکٹڈ ہیں. اب یہ جو ہے جو پولیس ہے یہ یا ان کی انٹیلیجنس سروس، ان کو باقاعدہ نوٹس آ رہے ہیں، ان لوگوں کو پتا ہوگا یہ کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر رہی. میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ہر کوئی چیز، آپ کی انٹیلیجنس کام نہیں کر رہی، ڈیمورلائزڈ ہے، آپ کی پولیس ڈیمورلائزڈ ہے، ایون یہاں تک کہ آپ کے رینجرز ڈیمورلائزڈ ہے. کیونکہ یہ جو شہزاد شاہ کا جو ہوا تھا، سلیم شاہ کا سوری جو ہوا تھا، تو اس میں رینجرز پر کافی اس کا امپیکٹ پڑا ہے. اب اس لیے رینجرز بھی اتنے آپ کہہ سکتے ہیں ایکٹیو نہیں ہیں. آپ کے نظر آ رہے ہیں جی رینجرز نے کیا کر لی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی، اور روزانہ اب دیکھیں ہم اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں 10 مر گئے ہیں، 10 شہید ہو گئے ہیں، 20 ہو گئے ہیں. آپ کبھی ان لوگوں کو دیکھیں جب یہ آ کے میڈیا پر بیان کرتے ہیں، جو بیوہ ہے، جو بچے ہیں. پچھلے 2 سال میں تقریباً 3000 افراد ہلاک کر دیے گئے ہیں. تو اب یہ حالات جس طرح آپ دیکھیں کراچی میں تو آپ کہہ سکتے ہیں سول وار ہوئے ہیں، ان کے گھر کوئی ایک حکمران طبقہ بھی نہیں گیا، کوئی ایک لیڈر بھی نہیں گیا. اور اب جیسا کہ سمجھتے ہیں کہ اب عوام جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں. کراچی کے عوام کچھ مزید خبریں بھی شامل کرنا چاہیں گے. جو آپ نے بزنس کمیونٹی کی بات کی، بزنس کمیونٹی کس طرح سے سوچ رہی ہے، اس کے بارے سے خبر بھی ہے کہ کافلی خمخیال اور کراچی کے تاجروں نے شہر میں فوج طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا. صرف ایک روز میں 5 ارب روپے کا نقصان ہوا. حکومت اقدامات کرے، لاہور چیمبر. قتل و غارت گری جاری رہی تو فیکٹریاں بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. کورنگی ایسوسی ایشن، FPCCI، صدیق میمن. ٹارگٹ کلنگ کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. میاں آصف کا وزیراعظم کو خط. پچھلے ماہ 60 کنٹینرز لوٹے گئے. عہدیدار لاہور. چیمبرز. کراچی کے حوالے سے کچھ مزید بیانات بھی ہیں کہ احمد مختار صاحب وزیر دفاع ہے پاکستان کے، وہ فرماتے ہیں کہ کراچی کی بگڑتی صورتحال میں بھارت سمیت بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے. پھر میاں نواز شریف صاحب کراچی کی صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ان کے حوالے سے بیان ہے کہ کراچی نیم جاں ہو رہا ہے. قومی سلامتی کے ادارے انٹیلیجنس رپورٹس پارلیمنٹ میں پیش کریں. کہنا نواز شریف کا بتایا جائے کہ کون کون ملوث ہے اور ان کے مقاصد کیا ہیں. عوامی نمائندے ملکی اقتصادی شہرت کو بچانے کے لیے لائحہ عمل تیار کریں. پھر صاحبزادہ فضل کریم نے بھی وزیر اعظم کے خط لکھا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو 1 ماہ کے لیے فوج کے حوالے کر دیا جائے. پورے ملک کے اندر تشویش پائی جاتی ہے کراچی کے حالات کے حوالے سے، اور خاص طور پہ بزنس کمیونٹی. آپ دیکھیں 5 ارب روپے کا کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں نقصان ہوتا ہے، 60 کنٹینرز لوٹ دیے جاتے ہیں. پورے ملک کا جو نظام ہے، زیادہ مال کراچی سے آتا ہے. اگر مارکیٹس، لاہور کی مارکیٹس میں جائے، میڈیسن مارکیٹس میں یا کسی مارکیٹ میں، کہہ رہے جی کہ وہاں سے سپلائی نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے بہت سی شارٹیج ہو رہی ہے، ڈسٹربنس آ رہی ہے. اس پر بھی کچھ فرمائیں. یہ جی لوگ ایک تو بالکل یہ صحیح ہے کہ کیونکہ کراچی از ہب پاکستان بزنس، جو کراچی ایک مرکز ہے تو ظاہر ہے وہاں جب افیکٹ ہوتا ہے. اور یہ اب پھر دکھے گا. تاجر آج سے نہیں، تاجر جو برادری ہے آج سے نہیں وہ کر رہی ہے احتجاج اس بات کے اوپر. 2-3 مہینے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے احتجاج بھی کیا، انہوں نے جلسے جلوس بھی نکالے، سارا کچھ انہوں نے کیا،
لیکن اس کا کوئی رد عمل، اس کا کوئی رسپانس نہیں ہوا. اب یہ 3 مہینے ہو گئے اس بات کو، اور کوئی نہ اور یہ کیا ہے، وہ تو بھتے کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، نہ وہ روک سکے، نہ ان کے جو جی اب دیکھیں دکانیں بند ہو جاتی ہیں سیکورٹی کی وجہ سے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ایک تو ہماری اکانومی ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ڈکلیشنری اسپائرل میں ہے، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، اوپر سے جو مزید جو ہماری جو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں وہ اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ خراب ہو رہی ہیں. اور جیسے میں نے کراچی میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو کہ کراچی میں جنہوں نے انڈسٹریز لگائی ہوئی ہیں، وہ انڈسٹریز وہاں بند کر کے وہ سری لنکا اور بنگلہ دیش وغیرہ میں باہر جا رہے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھیں، وہ دیکھیں یہ بہت ایک بڑی بات ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ ان کے تاجروں کے لحاظ سے بھی اب اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں فوج، اچھا فوج کو وہ طلب کرنے کے لیے یہ بھی ایک بحث ہے کہ جی کیا کہ جو مالاکنڈ میں ہوا یا سوات میں ہوا، وہ حالانکہ وہاں نہ اتنے لوگ شہید ہوئے، نہ مارے گئے، نہ وہ کراچی، وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک اسینشیل ایریا تو نہیں ہے ایز سچ. پاکستان کا ہر کوئی ایک انچ اسینشیل ہے، لیکن کراچی کے جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ دس از مرکز ہے بزنس کا، وہ سوات تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں جی اگر فوج وہاں جا سکتی ہے، اگر فوج فاٹا میں جا سکتی ہے، تو کراچی کیوں کراچی میں کون سے، اب کراچی میں جو حالات 3 مہینے سے ایسے ہو رہے ہیں کیا فرق ہے؟ اگر فوج سوات میں جا سکتی ہے اور ابھی تک کے سوات میں 2 سال کے بعد بیٹھی ہے، تو کیوں نہیں یہ فوج کراچی میں آ سکتی؟ اور تیسری جو بات ہے جس کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہتی ہوں، جو کہ ایک آئرونیکل بات ہے، جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نیشنل اسمبلی کے آگے یہ انٹیلیجنس رپورٹ، نیشنل اسمبلی نے کیا کرنا ہے؟ 3.5 سال جو نیشنل اسمبلی وہاں نکمی اسمبلی بیٹھی ہے، جو آج تک کے نہ قوم کے لیے نہ عوام کے لیے کوئی انہوں نے کوئی اقدام ایسے کیے جو آپ کہہ سکتے ہیں یہ واقعی ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل ہے، تو ان کے سامنے کوئی چیز پیش کرنے کے وہ کیا کر لیں گے؟ تو یہ ہر طرف سے آپ دیکھیں ہمارے جو سیاستدان بھی ہیں ان کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے، فضول باتیں کر رہے ہیں، بے تکی باتیں کر رہے ہیں، جس کو آپ کو پتہ ہے کہ بات کرنے کے لیے کر رہے ہیں، گیلری کو پلے کر رہے ہیں، اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے نمبر بنانے کے لیے، لیکن سلوشن کسی کے پاس نہیں ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب، بریک لے جانا ہے. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو آپ کی کال بھی شامل کریں گے، آپ سے جاننا چاہیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے بھی جانیں گے کہ کراچی کے حالات خراب کرنے میں بھارت کا کس حد تک ہاتھ ہے، اور کیا ایم کیو ایم کی حکومت میں واپس آنے کے بعد حالات سدھر جائیں گے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. کراچی میں تقریباً علامت کل سے اب تک 30 ہلاکتیں. کلنٹن کی جانب سے خیبر ایجنسی دھماکے کی مذمت. اور اسرائیلی طیاروں کی بمباری، 3 فلسطینی جاں بحق ہو گئے. سیاسی جماعت کے کارکنان نہ چلے جاتے ہیں، کلنگز کرنے کے بعد وہاں پر چھپتے ہیں، پناہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آتے ہیں، پھر وہ آ کر کلنگ کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. اور اس طرح کی رپورٹس بھی رحمان ملک صاحب کے بقول ان کے پاس بھی موجود ہے. لیکن ابھی تک کسی قسم کا نہ اسرائیلی اسلحہ پکڑا گیا ہے، نہ ان دہشت گردوں کو پکڑا گیا ہے. جو پکڑے بھی ہوئے ہیں ان کے خلاف کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے. عدالتی نظام پر بھی پھر بحث آ جاتی ہے، اور دوسری جانب سیاسی
جماعتوں کے جو اثر و رسوخ ہے وہ بھی کام آتا ہے اور یہ دہشت گرد پھر چھوٹ جاتے ہیں. کیسے حالات کو آپ دیکھ رہی ہیں بیرونی ہاتھ کے والے سے بھی فرمائیے. پہلے تو بیرونی ہاتھ کا جہاں تک ہے، اب مجھے پتا ہے کہ لوگ اس کو ڈسمس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پاکستانیوں کی عادت ہو گئی ہے کہ جب وہ اپنے اب حالات کو سنبھال نہیں سکتے تو وہ کہتے ہیں فورن ہینڈ، بیرونی ہاتھ. لیکن وہ بات اپنی جگہ، لیکن اس کو آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ دیکھیں انڈیا کے فائدے میں یہ بات جاتی ہے. جیسے بھی ہے جی، انڈیا کو جو پاکستان لوگ کہتے ہیں کہ جو ان کی اکانومی ہم سے 3 گنا 4 گنا کیا، وہ ان کے تقریباً ٹریلین پہ آ گئی ہے، ہماری صرف ابھی 170 بلین ہے، بہت زیادہ گیپ ہے. انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، انڈیا ورلڈ اسٹیج پہ آ گیا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن دیکھیں پھر بھی جو مسئلے مسائل ہیں، واٹر کا ہے، کشمیر کا ہے، سرکری کا ہے، وولر کا ہے اور دیگر کچھ باتیں ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ابھی اس لحاظ سے ابھی کنسیڈ نہیں کیا. ابھی تک پاکستان اپنا ایک سٹینڈ لے رہا ہے. انڈیا چاہے گا کہ پاکستان ایک بھوٹان کی طرح یا سکم کی طرح یہ ایک ملک بن جائے جو کہ بالکل ان کے سامنے بات ہی نہ کرے، یعنی کہ فارن پالیسی تقریباً ان کو ہی دے دیں، کمزور ریاست. اور جو فیصلہ کرنا چاہتے اس خطے میں، خاص کر کے جو کہ پاکستان اور انڈیا کے جو بیچ میں جو بہت بڑے ایگزسٹینشل پرابلمز ہیں پاکستان کے لیے، کہ وہ اپنے طور پہ اپنے کنڈیشنز پہ ان کو حل کرے اور ان کا سولوشن دے. اب پاکستان یہ ابھی تک پاکستان نے مانا نہیں ہے، اس لیے انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے جتنا کمزور یہ پاکستان کو کر سکتے ہیں، جتنی ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اور میں تھوڑا سا آپ کو ایک ریفرنس دینا چاہتی ہوں. آپ ذرا پیچھے اگر آپ جائیں، کوئی 15 سال پیچھے کی بات ہے، جب کہ کشمیر کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ان کی جدوجہد، ان کا جب جہاد ایک چوٹی پر وہ بات تھی اور وہ بہت یعنی کہ ایکٹیو تھے وہاں جو کشمیری مجاہدین ہیں. تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہو، انڈیا نے اس وقت بھی، کیونکہ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس وقت بھی رپورٹ کیا، اس وقت کراچی میں یہ سارا کچھ جھگڑا شروع ہوا تھا اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا. اور اس وقت بھی کہا تھا کہ کیونکہ یہ جہاں ہم مسئلے اٹھاتے ہیں تو اس کے جواب میں وہ ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی، تو ان کا تو پرانا ایک طور طریقہ ہے، ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ انڈیا پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب معذرت سے انٹرپٹ کروں گا، سعودی عرب سے کافی دیر سے ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں رؤف صاحب ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام، فرمائیے گا رؤف صاحب. کل کی ایک بات تھی، انہوں نے رحمان ملک صاحب نے کہا تھا کہ کل دوپہر تک جو ہے نا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا، کوئی نہیں ہوگا. تو جب سے وہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا رہوں گا جب تک یہ ٹارگیٹ کلنگ ختم نہیں ہوتی، ابھی تک وہ کل سے اور آج تک جو ہے نا 35 اور 34 یعنی تقریباً 70 کے قریب تقریباً جو ہے وہ یعنی ہو چکے ہیں. پلیز انہیں رحمان ملک کو بولیے کہ آپ واپس آ جائیں، وہاں امن خود ہی ہو جائے گا. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ جی رؤف صاحب، تھینک یو ویری مچ. طارق صاحب بھی ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، فرمائیے گا. طارق بات کر رہا ہوں کراچی سے. کل بھی جب میں بات کر رہا تھا تو آپ لوگوں نے میری کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی. پلیز ایسا نہ کیجیے، جو فیکٹس فگر ہیں ان کو نوٹ کیجیے اور ان پہ غور کیجیے. جی فرمائیے گا. آپ ماشاءاللہ بہت قابل لوگ ہوتے ہیں. یہ فوری طور پہ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ انڈیا نے یہ کر دیا، انڈیا نے کل بھی جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا نا انڈیا کراچی میں مکتی بانی کا رول پلے کر رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انڈیا نے اس پاکستان میں مکتی بانی کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اس مکتی بانی کا وجود پیدا کرنے میں پنجاب کے جاگیردار، سندھ کے وڈیرے اور بلوچستان کے سردار شامل ہیں. ان کا بہت بڑا کردار ہے، ان کا بہت بڑا رول ہے. تو آپ پہلے اپنے گریبان میں جا کے پہلے آپ اپنے آپ کو درست کریں. کیا انڈیا آپ کو کہتا ہے آپ کہ آپ ایجوکیشن ڈسٹریبیوشن کریں؟ کیا انڈیا آپ کو کہتا ہے کہ آپ ناانصافی کریں لوگوں کے ساتھ؟ کیا انڈیا آپ کو صاحب اس کے باقاعدہ ثبوت ہیں اور رحمان ملک صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ کون کر رہا ہے. آپ پہلے میڈیا پر رول پلے صحیح کریں. سیاسی جماعت کو جو ہے وہ پشت پناہی حاصل ہو. تھینک یو ویری مچ. ابھی ہم ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ، جو ہمارے طارق صاحب معزز کالر ہیں کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پر بلا وجہ تنقید کی جاتی ہے، اصل مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے ہے اور پنجاب کے جو جاگیردار ہے انہوں نے مشرقی پاکستان کا جب سانحہ ہوا تھا تو مکتی بانی کو دعوت انہوں نے دی تھی. جی دو باتیں ہیں. پہلے تو ایک بات جو انہوں نے کی وہ صحیح ہے کہ جی ہم سب سے زیادہ نقصان ہم اپنا کرتے ہیں. ہماری نااہلی ہے، ہماری حکومت کی، ہمارے لیڈرز کی، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ جو ہم نے کیا اپنی نااہلی کی وجہ سے. لیکن یہ بات دیکھیں جی، یہ انڈیا کو اس بات پہ کہنا کہ ہم انڈیا کو کیوں کہتے ہیں، ہماری نااہلی اپنی جگہ ظاہر ہے. جب ہم کمزور ہوتے ہیں دوسرے لوگ ہمیں ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کو
आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बाहर के जो अनासर यहाँ खा वो बलूचिस्तान में हो या वो कराची में हो, जो ये यहाँ कर रहे हैं ये लॉजिक भी बताती है और सबूत भी है। वो ये कर रहे हैं पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। इसको कभी हमको इसको कहना चाहिए कि जी क्योंकि हम कमज़ोर है तो उनका हक नहीं बनता कि वो हमारे साथ आके ये करे। दूसरी बात, तारिक साहब ने बहुत गलत बात की है जहाँ तक कि ईस्ट पाकिस्तान के, मैं बिल्कुल इस बात को, हमारी शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज थी ईस्ट पाकिस्तान, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वी कांट गो इनटू इट। लेकिन जो उन्होंने मुक्ति बहिनी की बात की है, दिस इज इनकरेक्ट। जो लोगों का जो वहां एक फीलिंग था कि पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान हमें डिप्राइव कर रहा है या पंजाब हमें डिप्राइव कर रहा है, वो एक अलहदा बात है, उसको मैं मानती हूँ। हमारे जागीरदार थे, हमारे सरमायादार थे, हमारी हुकूमत थी, जो भी कुछ है उनका उसमें हाथ है, क्योंकि हमने अप्रिशिएट नहीं किया ईस्ट पाकिस्तान की सिचुएशन को। लेकिन मुक्ति बहिनी जो बनी है वो भी उन्होंने वो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके, मुक्ति बहिनी के पीछे मुकम्मल तौर पे इंडिया का हाथ था। जो इस पाकिस्तान में हुआ है हमारी गलतियां, लेकिन 26 नवंबर को 1971 में जो कि इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस करके मुक्ति बहिनी के हेल्प में आके, मुक्ति बहिनी के साथ मिलके और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, दैट वाज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। ये सारा इंडिया का हाथ था। इंडिया ने वो सिचुएशन रेफ्यूजीज का एक्सप्लॉइट किया, जो उनके, जो आप कह सकते हैं जो उनकी डिसअफेक्शन थी उसको एक्सप्लॉइट किया था, उसके जरिए मुक्ति बहिनी को बनाया था। मुक्ति बहिनी को मुकम्मल तौर पे पूरे साल के लिए उनको असला पहुंचाया, उनको पनाह दिया, इंडिया में हर तरीके से मुक्ति बहिनी को सपोर्ट किया। और अगर इंडिया ये ना करता तो मुक्ति बहिनी इस पाकिस्तान में स्टैंड ना ले सकती। राइट, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब आपने। असगर साहब की कॉल शामिल करेंगे अबू धाबी से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। असगर साहब फरमाइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, हालात तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान अकेला मुल्क और छोटा सा देखें मुल्क है और अपने बेस पे वो सारी लड़ाई लड़ रहा है। इतना भी हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पे सारे ब्लेम किए जाएं। पाकिस्तान ने काफी तरक्की भी की है, पाकिस्तान ने काफी अचीवमेंट भी की है। जैसे पाकिस्तान अकेला मुल्क है और उसने इतनी सारी चीजें खुद बनाई हैं, कोई भी उसकी सपोर्ट में नहीं है, ना अमेरिका उसकी सपोर्ट में है, ना इंडिया उसकी सपोर्ट में है, ना इसराइल। ये सारे मुल्क तो इसे दबा रहे हैं। अकेले इतने क्राइसिस से निकल के वो अपना आप बना रहा है। तो आप ये भी तो देखें, आप एक चीज पे ही जोर दिए जा रहे हैं, लोग तो हमें डिसिविलाइज करने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला बचा रहा है और हम लोग इंशाल्लाह इस चीज से निकल जाएंगे। इतना भी होने की जरूरत नहीं है। ये तो कुछ हमारी नाअहलियां अपनी भी हैं और कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं जो वो हमें तंग कर रहे हैं। अल्लाह ताला करेगा इस क्राइसिस से हम निकल जाएंगे, बहुत जल्दी निकल जाएंगे और हालात बेहतर की तरफ जाएंगे। हम इस पर भी आमीन कहते हैं। असगर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की। मिसेस जावेद भी हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। तो शाम भाई, आप और नीलूफर डॉक्टर साहबा को मैं सलाम करूंगी। अल्लाह करे कि हम इस तमाम मुश्किलों से निकल जाएं, अल्लाह करे, अल्लाह ही कर सकता है। लेकिन बात ये है कि ये नाअहली नहीं है, ये इनकी क्रुकरी है, ये इनकी चालाकियां हैं, ये इनका जालिमपन है कि ये मुल्क हमारा बदमनी में पहले जी। मिसेस जावेद साहब थैंक यू वेरी मच। कुछ कॉल में डिस्टर्बेंस है और डिस्टॉर्शन है, इस वजह से ये आवाज़ नहीं आ रही। असगर साहब और मिसेस जावेद साहबा की कॉल। असगर साहब कह रहे हैं कि इस मुल्क ने बहुत सारे कारनामे भी सर अंजाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें फ़ख्र है अपने लोगों पर भी। लेकिन असल जो कंसर्न है इस वक्त अमन अमान के हवाले से, पेशावर में देखें कल कितना अफसोसनाक वाक़या हुआ और नमाज पढ़ रहे थे, उनको शहीद किया गया। डॉक्टर साहब कौन लोग मुलविस हो सकते हैं पेशावर के वाक़े की अगर हम बात करें? अब वहाँ जी जो रिपोर्ट जो है, जो अखबारात में रिपोर्ट है, वो ये है कि वहाँ क्योंकि ये जमरूद में था जहाँ के कुकी खेल जो कबायली हैं वो उनका वो इलाका है। उनका ये ख्याल है क्योंकि उन्होंने जो कि टीटीपी के जो हैं वहाँ एक सपोर्टेड एक अफरीदी ग्रुप है, तो उन्होंने उनको वहाँ से निकाल दिया। तो वो समझते हैं कि ये उस के एक बदले में उन्होंने ये कार्रवाई उन्होंने की है। तो ये तो एक रिपोर्ट है। अभी तक वैसे किसी ने इसकी कोई जिम्मेवारी अभी नहीं ली, तो यही नहीं पता। लेकिन ये फिलहाल ये रिपोर्ट है कि एक दो आपस में जो वहाँ जो ग्रुप्स हैं, एक जिन्होंने टीटीपी को जो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उनके ग्रुप्स को एक तरफ किया है, उनको वहाँ से निकाला है, तो उन्होंने रिवेंज ली है। एक बात आपने ये इसको खबरें में आपने शामिल की, लेकिन एक अगर आप सेकंड दें, मैं समझती हूँ ये बहुत ज़रूरी बात है और हमें करनी चाहिए। वेरी ब्रीफली आपने वो बात की वुलर बराज की, जो उन्होंने वो खबर भी है कि वुलर बराज मुज़ाकरात से कबल ये तामीर का मनसूबा ख़त्म कर दिया गया। छोटा सा इक़दाम पाकिस्तान भारत एतमाद साझी के लिए
बड़ा इकदाम होगा, टेलीग्राफ का ये कहना है। अच्छा, अब प्लीज़ ये हमें खबरदार होना चाहिए और हमारी निहायत, हम तो हैं ही बेवकूफ़, और हम तो जो इस वक्त जो इंडिया के सामने घुटना टेक रहे हैं, हमारे जो लीडर हैं, सियासी लीडर कम अज़ कम, तो हमें बहैसियत कौम हमें से खबरदार होना चाहिए। ये सारे एक जिसको प्लॉयज़ कहते हैं ना जी, ये वो है, ये कंक्रीट डैम नहीं बना रहे, वुलर बराज या तुलवुल नेविगेशन प्रोडक्ट जिसको कहते हैं झेलम के ऊपर कंक्रीट नहीं बना रहे, लेकिन वो रबर के फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, जो कि बनाते भी आसान, उनका काम भी पूरा हो जाएगा, बनाएंगे भी आसानी से, और इसके ऊपर ज़्यादा कोई इस तरीके से वो क्या कहते हैं इख्तलाफात भी नहीं होते हैं, ये सोचते हैं। लेकिन हम इसको भूलना नहीं चाहिए, ये एक छोटा सा एक है मिसाल, ये अपना काम तो ये पूरा कर लेंगे, इनके जो मकसद हैं और वो पूरा हो जाएगा, जो कि वो अल्टरनेटिव सोच रहे हैं। ये नहीं कि इसको छोड़ रहे हैं, सिर्फ कंक्रीट डैम को नहीं बना रहे, लेकिन फ्लेक्सिबल रबर डैम्स को बना रहे हैं। दूसरी बात हमें याद रखना चाहिए, ये एक मिसाल है, इंडिया ने हमारे जो 3 हिस्से में जो कि दरिया हैं, उन पर 62 इलीगल उन्होंने उस पर रुकावटें और डैम्स बनाई हैं और ब्लॉकेजेस की हैं। तो ये एक वुलर बराज की बात करना, ये, और जैसे मैंने कहा उनका तो मकसद पूरा हो जाता है। अब ये जिस तरीके से कहते हैं हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए, दुनिया के आंख में धूल डालने के लिए कि हम देखो कितने अकोमोडेटिंग हैं, ये नहीं कहेंगे कि जो 62 दूसरे जो बना रहे हैं, और इस वक्त जो कि किशन गंगा जिसको कहते हैं और जिसको हम नीलम रिवर कहते हैं, कि उसके ऊपर जो इस वक्त वो जो कर रहे हैं और दवासट वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो पानी जो वहाँ अंडरग्राउंड वो चैनल्स बना रहे हैं पानी को लेने से नीलम रिवर से, तो वो उस तरफ भी आप देखिएगा, और उस तरफ वो मुकम्मल तौर पे अपना काम कर रहे हैं, विच इज़ अगेंस्ट द इंडस वाटर ट्रीटी, और जिससे पता नहीं कितने लाखों एकड़ वहाँ बंजर हो जाएंगे इसकी वजह से। तो प्लीज इस बात पे भी जारी है, कसूर को उन्होंने डुबो दिया है, सतलुज में पानी छोड़ दिया, और वो कहे बगैर, वो भी इंडस वाटर ट्रीटी के बगैर, हमें कोई नोटिस उन्होंने नहीं दिया, और इस तरीके से उन्होंने 44 या पता नहीं कितने 1000 क्यूसेक्स उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया, और अभी भी एक और भी रेला आने वाला है। आखिरी 2 कॉलर्स हम शामिल करना चाहेंगे, काफी देर से यूसुफ साहब हैं वजीराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामुअलैकुम सर, मैं करना चाहता था ये कराची के बारे में कि जो आदमी एक मर जाता है उसके लिए तो सारा कुछ खत्म हो गया, वो तो क़यामत आ गई। अब किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? फौज आए तो एक दिन में सारा कंट्रोल कर। राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। फौज के बारे से बात की नहीं है, सदर साहबा भी हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, कल मैं टीवी प्रोग्राम देख रही थी, जिसमें आसिफ साहब थे, नून लीग के हाफिज नुमान साहब थे, वो बातें जो कर रहे थे नुमान साहब, वो कहते मेरी बात जरा सुन लेना, कि नवाए वक्त जो है बरराज को उसने तनकीद का निशाना बनाया कि ऐसा गिरोह है जो नवाज शरीफ की कोई बात उन्होंने ऐसी नहीं की, लेकिन उनकी बात को इशू बनाया कि अपने अखबार को बेचने के लिए, और कोई बात नहीं थी उसका पतंगा बनाया गया, नॉन इशू को इशू बनाया गया है। मेरा ये कहना है नुमान साहब को कि देखें, जो नवाए वक्त अखबार है या ग्रुप है, उसका मकसद जो भी अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ करना और जो तारीफ करना है। अगर उनका मुस्लिम लीग के साथ हमदर्दी वो इस बुनियाद पे है कि कायदे आजम ने खुद इनके हमीद निजामी साहब को अपनी जो मंसूबी थी, पॉलिसी थी, उसकी वजाहत के लिए एक अखबार निकालने का मशवरा दिया था कि उसी को लेके चलता, और मोहब्बत भी अगर मुस्लिम लीग से है तो इसी हवाले से अगर वो मोहब्बत करता है और उसमें कोई गलत बात अगर नवाज शरीफ ने किसी बात पे करी है तो उनका असल मकसद उनकी इस्लाह करना है, ना कि तनकीद करना है या उनकी पॉलिसी को। बल्कि जब आपने अपनी नाम पार्टी के आगे मुस्लिम लीग लगाया तो आपके हर नजरिया मुस्लिम लीग के ही होना चाहिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएं, अपने नजरिए को ना छोड़े। राइट जी, बिल्कुल सही है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नईर सदर साहब आपने कॉल की, और नवाज शरीफ साहब के बयान के बारे से वो कहना चाहते थे, जो उन्होंने बयान दिया था सैफमा के इजलास में, जिसमें उन्होंने बात की कि जिस खुदा को भारतीय पूजते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, उसी की इबादत हम भी करते हैं। इसके वाले से काफ़ी तनकीद निज़ामी साहब का फिर बयान भी शाया हुआ था, और उसके जवाब में फिर मियाँ साहब ने एक ख़त लिखा था जिसमें कहा गया था कि गलत रिपोर्ट किया गया है उनके इस बयान को। इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, जब ये सियासतदान एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जब ये बात करते हैं, जब वो बात उठाई जाती है और जब लोग उस पर एतराज़ करते हैं तो वो क्या कहते हैं आई वॉज मिसकोटेड। अब ये तो पुराना तरीक़ाकार हो गया, इसको कोई मानेगा नहीं। बहुत अफसोसनाक बात है कि यही मैं कहती हूँ, यहाँ से हमें पता चल जाता है हमारे लीडर्स के जो कैलिबर है। पहले जो उन्होंने कहा था कि जी अपनी सखाफ़त की जो उन्होंने बात की कि हमारे सखाफ़त एक है, ये है, वो है, दिस इज़ अ लोड ऑफ रबिश।
ٹھیک ہے ہم نے ایک سب کانٹیننٹ کو بڑے عرصے سے ہم شیئر کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے کامن ہیں, لیکن یہ کہنا کہ ہمارا کلچر ایک ہے, ہمارا کلچر ایک نہیں ہے. ہمارا کلچر بیسڈ ہے اسلام پہ اور ان کا کلچر بیسڈ ہے ہندوازم پہ. سب سے بڑی کلیویج تو یہیں آ گئی. دوسری بات جو میں سمجھتی ہوں جس پر بحیثیت ایک پاکستانی اور بحیثیت ایک مسلمان, جس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی, دیکھیں جی قرآن میں ہر چیز کے لیے گنجائش ہے, اللہ معاف کر سکتا ہے, لیکن ایک چیز کے لیے اللہ نے واضح کر دیا جو توحید کا جو مسئلہ ہے, the oneness, the unity of God, اس پر اس کے لیے معافی نہیں ہے, یہ کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جس خدا کو آپ مانتے ہیں اس خدا کو ہم مانتے ہیں. نواز شریف صاحب نے کبھی ہندوازم کی روٹس پڑھی ہیں؟ نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ کانسیپٹ توحید کا ہے کیا؟ وہ بات کرنا جس خدا کو آپ مانتے ہیں اس خدا, اعوذ باللہ کے بحیثیت ایک مسلمان جس خدا کو ہندو مانتے ہیں اس خدا کو کم از کم میں ایک مسلمان اس کو نہیں مانتی. جس خدا کے 1 لاکھ مورتیاں بنتی ہیں اور اس خدا کو, جس خدا کے نام سے ان مورتیوں کا پوجا ہوتا ہے, تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس خدا کو وہ مانتے ہیں ہم مانتے ہیں؟ نواز شریف سے کیا گئے اس تقریب میں میرے سامنے جو تھے وہ بھارت سے ہوئے سکھ رہنما موجود تھے, سکھوں کی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد تھے, اور میرا جو تخاطب تھا وہ سکھ تھے. اس وجہ سے میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ اس رب کو پوچھتے ہیں. اگر سکھ بھی تھے, آپ کو پلیز ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ سکھ جو ہیں ان کا جو مذہب ہے بہت ٹالرنٹ مذہب ہے, لیکن پلیز اس کے مذہب میں ہندوازم بھی ہے, اس کے مذہب میں بہت سے دوسرے یعنی کہ بدھزم بھی ہے, بہت سے عناصر ہیں سکھوں کے مذہب میں اور بڑا ایک ٹالرنٹ ریلیجن ہے. لیکن وہ ایلیمنٹ جو کہ اللہ کی توحید کے جو اپوزٹ کانٹرڈکٹ کرتا ہے, خواہ وہ سکھوں کو زید و بکر ہو, دس از ناٹ امپورٹنٹ. سکھوں کے سامنے بیٹھے ہیں تو ان کو یہ کام, اگر سکھوں کے ساتھ بھائی چارہ کہ اگر آپ نے ایک مظاہرہ کرنا ہے آپ اور بھی طریقے سے کر سکتے ہیں, ان کو پاکستان میں ویلکم کر سکتے ہیں. ان کو ہمارے جو ایک پنجاب کے رہنے والے ہیں اس کی ایک کامنالٹی وہ آپ اس بات کر سکتے ہیں. آپ کو خدا تک کے بات پہنچانا, جب آپ جاہل ہیں اس مسئلے میں, آپ کو خدا تک کے بات پہنچانا اور ثقافت کی جس کو آپ کی سمجھ نہیں ہے وہاں تک کے بات پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ رائٹ, چلیں ان کو جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے اور رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرتا ہے. دعائیں ناظرین. اب بڑھیں گے آج کے نئے وقت کالم کی جانب. آج کا کالم حسب توفیق بٹ صاحب کا کالم ہے. لکھا ہے انہوں نے, آشیانے کی بات کرتے ہو. لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے فرشتہ تو کوئی پیدا نہیں ہوا, انسان یقیناً غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے, مگر بعض انسان ایسی غلطیاں, کوتاہیاں اور جرائم کرتے ہیں کہ ان کے انسان ہونے پر بھی شبہ ہونے لگتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ کبھی کبھی اپنے نیک اعمال سے فرشتوں کی طرح محسوس ہوتے ہیں. بے گھروں کے لیے آشیانہ ہاؤسنگ پروجیکٹ یقیناً ایک ایسا منصوبہ ہے جس کا ہر شریک کار جرائم کی اس دنیا میں کم از کم مجھے تو فرشتے کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے. آگے لکھتے ہیں کہ محترم وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ دعویٰ اس حوالے سے بھی درست معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب میں ان کے سیاسی مخالفین جو ان دنوں ان پر تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے ابھی تک کسی بے قاعدگی کو تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں. توفیق بٹ صاحب تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر نہیں ہے, لیکن آشیانہ ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے انہوں نے تعریفی کالم لکھا ہے. میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اس پر ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب, آپ اس پروجیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور دیگر جو پروجیکٹس ہیں میاں صاحب کے ان پر بھی آپ سے رائے جانا چاہیں گے, لیکن پہلے آشیانہ کے حوالے سے آپ کا نقطہ. جی, آشیانہ کے حوالے سے دیکھیں, کوئی نہیں کہے گا اگر آپ ایک گھر بھی کسی ضرورت مند کو فراہم کرتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے. اس لحاظ سے اگر آشیانہ اسکیم 500 بندے کے لیے, 1000 بندے کے لیے جو بھی ہے, اگر کہ آپ ان کو یہ دیتے ہیں, یہ سہولت دیتے ہیں, یہ اچھی بات ہے اور یہ ہمیں ماننی چاہیے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں 500 بندے کو یا 1000 کو یا 10,000 کو گھر دینا, جبکہ لاکھوں کے حساب سے لوگ بے گھر ہیں, تو اس لحاظ سے اٹ از اے ڈراپ ان دی اوشن. ٹھیک ہے, تو اگر ہم صوبے کو اگر ہم لیں اور اگر ہم صوبے کے ضروریات ہاؤسنگ کی طرف سے دیکھیں تو یہ آشیانہ ایک پھر وہ ہو کیا جاتا ہے. حالانکہ اچھی بات ہے کہ آپ غریبوں کو دے رہے ہیں, ایک گھر بھی دیں جیسے میں نے کہا ہے, لیکن لگتا پھر یہ ہے
کہ یہ آپ ایک جس کو کہتے ہیں ونڈو ڈریسنگ کر رہے ہیں, یہ آپ ایک ووٹ بینک بنانے کے لیے کر رہے ہیں, یہ آپ اپنے نمبر بنانے کے لیے کر رہے ہیں. جو بنیادی جو مسئلے مسائل ہیں اسی پنجاب کے جو کہ وزیر اعلیٰ صاحب ٹیکل کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ٹیکل نہیں ہو رہے. جس پیمانے پر ٹیکل کرنا چاہیے, دیکھیں ابھی تک کے صوبہ پنجاب میں لاکھوں کے حساب سے لوگ آسمان تلے ابھی تک کے پڑے ہیں. ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے جو کہ کام ہونا تھا وہ کام نہیں ہوا. پہلے ریلے میں تو ہو گیا, وہ بھی پھر وہی بات آ گئی نمبر بنانے کے لیے, لیکن سال ہوا جا رہا ہے اور یہاں جس طریقے سے ان کو ریلیف ملنا چاہیے وہ ریلیف ان کو نہیں ملا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایک ہاتھ پہ جو بنیادی باتیں ہیں, جو بنیادی سہولتیں آپ کو فراہم کرنا چاہیے جو کہ مشکل کام ہے وہ تو نہیں ہو رہا, اور دوسرے ہاتھ پہ آپ یہ جو بڑے واضح ایک آپ سمبل کے طور پہ آپ کر رہے ہیں, تو آپ ایک علاقے کو ایک ملک کے سمبلزم کے اوپر اور جس کو ٹوکن ایک چیز کہتے ہیں اس کو آپ نہیں چلا سکتے. اس پروگرام کے توسط سے یہ میسج بھی آپ کا پہنچ گیا ہوگا اور وہ انشاءاللہ دیگر کاموں کی طرف بھی توجہ دیں گے. دانش اسکول ہو گیا, آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم, یہ اچھے منصوبے ہیں اور ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی توجہ دینی چاہیے, پورے صوبے کو دیکھنا چاہیے. ونڈو ڈریسنگ کی طرف نہ آپ آئیں, آپ کو بھی 3.5 سال ہو گئے ہیں. جو ٹھوس جو باتیں, جو بنیادی باتیں ہیں پورے کیا کہتے ہیں صوبے کے لیے, وہ جو ایک بیسک اکنامک گراؤنڈ ورک ہے وہ میں نہیں دیکھ پا رہی, وہاں میں کوئی ترقی نہیں دیکھ رہی. تو اس لیے یہ جو ٹوکنز ہیں, میں خوش ہوں جن کو یہ مل گیا, ایک کو بھی مل گیا, لیکن یہ ٹوکنز ہیں, اٹ از ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ فار اوور آل ایکٹیویٹی آن اے ہولسٹک لیول. رائٹ. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحب گفتگو ملاحظہ فرمایا. بڑھیں گے آج کے نوائے وقت اداریہ کی جانب. آج کا نوائے وقت اداریہ بھی کراچی کے حالات کے حوالے سے ہی ہے. کراچی میں جاری آگ اور خون کا صفاقانہ کھیل اور حکمرانوں کی بے نیازی, اب اپنا اقتدار ہی نہیں ملک بچانے کی بھی فکر کریں. پاکستان کے اقتصادی ہب کراچی میں گزشتہ 2 ماہ سے تسلسل کے ساتھ جاری آگ اور خون کے کھیل میں کمی ہونے کے بجائے شدت پیدا ہو گئی ہے, اور شرپسند اور تخریب کار عناصر نے پوری دیدہ دلیری کے ساتھ سرعام شاہراہوں پر, مارکیٹوں میں, گھروں کے اندر گھس کر بے گناہ لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کے بعد ان کی لاشیں بوریوں میں ڈال کر گلیوں بازاروں میں پھینکنا شروع کر دی ہیں. آخری لائنز ہے کہ جب وہاں پولیس اور رینجرز بدامنی پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہیں تو کوسٹل گارڈز کیا تیر مار لیں گے. اس حوالے سے آگے کہ اس لیے اب خدا را قوم کے ساتھ مذاق کا سلسلہ ترک کر دیں, اور اگر پاک فوج کے ذریعے کراچی کے پھیلتے ناسور کا علاج ممکن ہے تو اس علاج سے قطعاً گریز نہ کریں. اپنی پارٹی کے اندر اٹھنے والی آوازوں کی جانب بھی کان دھریں اور کوئی تدبیر کر لیں, ورنہ حکمرانوں کے اقتدار کی تو کوئی ضمانت ہی نہیں. خدا نہ کرے ملک کی سالمیت بھی داؤ پر لگی نظر آ رہی ہے. اس پر ہم کہیں گے کہ بات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب, سیاست کی بھی ایک حد ہوتی ہے, اور اب ملک جو ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ مفاہمت کے نام پر منافقت کی سیاست کو مزید فروغ دیں. اب آپ کیا کہیں گی کہ کس طرح سے حالات بہتر ہوں گے؟ کیا MKM دوبارہ حکومت میں واپس آ جائے گی تو یہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ رک جائے گا؟ نہیں جی, میں نے پہلے کہا نا, دس از زیرو سم گیم. اگر وہ جو دوسرے وہاں عناصر ہیں کراچی میں, جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت MQM کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے تو آخر پھر وہ بھی تو تھریٹن اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں نا. تو کراچی میں بروٹیلٹی اتنی ہو گئی ہے تو وہ ریزائن کس طرح کرتے ہیں؟ پولیٹیکل مینس تو استعمال نہیں کر رہے نا, بائی پروکسی وارز گینگز کے ذریعے اور اپنے جو ہیں ہینچمن کے ذریعے. وہ تو کراچی میں تو اب یہ آ گیا ہے نا, آپ ایک بات کرتے ہیں اس کا جواب سیاسی جواب نہیں ہوتا, اس کا جواب کیا آتا ہے؟ جی 10 لاشیں ہوتی ہیں. تو ہم تو اس اب موڑ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. تو گراؤنڈ لیول پہ, اوپر پہ جو کچھ ہو گراؤنڈ لیول پر, اب وہ بھی آخر جو افیکٹ ہو رہے ہیں ان کا بھی اپنا ایک ڈائنامک بن چکا ہے. دیکھیں نا, ایک اوپرلے لیول پہ پولیٹیکل ڈائنامک ہے, نچلے لیول پہ جن کے مارے گئے ہیں ان کا ایک ڈائنامک ہے, گینگز اس میں انوالوڈ ہیں. یہ سارے MQM ہو, پیپلز پارٹی ہو, ANP ہو, اندرون سندھ کی جو نیشنلسٹ پارٹیز ہوں, یہ سب بدنیت ہے. میں تو سب کو بدنیت کہتی ہوں. یہ میں نے آپ کو پہلے کہا, زیرو سم گیم میں ہر کوئی اپنے ٹرف کے لیے کر رہا ہے. تو ان حالات میں اوپر لے اگر ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں وہ بگڑ جاتے ہیں, پھر وہ اپنا دکھاتے ہیں پاور, ان کے طرف آتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں. تو یہ ریٹیلیشن, گن صاف کرنے کے لیے ایک مرتبہ فوج کو آنا ہوگا 3 ماہ کے لیے, جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ فوج کے حوالے کر دیا جائے کراچی کو تاکہ یہ گن صاف ہو جائے. جی, یہ صرف واحد یہ طریقہ ہے. بیکاز جی دیکھیں, اس کے بعد کیا ہے, پولیٹیکلی آپ فیل ہو گئے ہیں, رینجرز آپ کی فیل ہوگی, پولیس آپ کی فیل ہوگی, انٹیلیجنس آپ کی فیل ہوگی. اب آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے پاس رہتا کیا ہے؟ کس چیز کو آپ کریں گے؟
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائیں اور بہت اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی. انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی بات ہوگی. لیکن آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, قائد اعظم نے کوئٹہ میونسپلٹی کی استقبالیہ میں 15 جون 1948 کو فرمایا تھا کہ اب ہم سب پاکستانی ہیں, نہ بلوچی, نہ پٹھان, نہ سندھی, نہ بنگالی, نہ پنجابی, ہمیں پاکستانی اور صرف پاکستانی کہلوانے پر ہی فخر ہونا چاہیے. یقیناً اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.